السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم السلام علیکم کے بارے میں ہی بات کریں گے. سب سے پہلی بات اس کا معنی، اس کا سگنیفیکنس، اس کا امپورٹنس. تو جو ہماری سلام ہوتی ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اینڈ تمہیں امن دے. ٹھیک ہے. یہ جو سلام ہے ہمارے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ تم لوگ تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو قریبی ہیں، ان سے محبت نہیں کرو گے. تو محبت کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے؟ محبت کی شروعات ہوتی ہے سلام سے. ٹھیک ہے. وین ایور یو ویک اپ ان دا مارننگ، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پروفیسرز کو، اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سلام کرو. اٹس اے گڈ وے آف اسٹارٹنگ اے کنورزیشن آلسو. ٹھیک ہے. اور اگر کسی انسان کو تمہارے اندر ملال ہوگا، کوئی نفرت ہوگی، وہ دور بھی ہو جاتی ہے. اگر ایک بندے کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جاتی ہے، تم نے سلام کی، نہیں، اگنور کیا، اس نے دوسری بار سلام کی، اگنور کیا، تیسری بار، پھر لا ایٹ دی اینڈ وہ وعلیکم السلام تمہیں بولے گا ہی بولے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک سلام جو ہوتی ہے وہ امن لے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اینڈ یہ ایک چیز ہے کہ اگر تم ایک انٹروورٹ پرسن اور کالج جا رہے ہو تو اسٹارٹ سینگ السلام علیکم. ٹھیک ہے. یہ تمہارے لیے بہت بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. میں یوزولی کیا کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھوں گا، میں پہلے اپنے جو میرے قریبی ہیں ان کو پہلے سلام کرتا ہوں، کیونکہ سلام سے ہی ہماری کنورزیشن سٹارٹ ہوتی ہے ہر وقت. دس از نیسیسری. میں شاپ پہ جاؤں گا، میں انکل کو سلام کروں گا. میں کہیں ریسٹورینٹ میں جاؤں گا، میں ویٹر کو سلام کروں گا. میں ہر ایک اینٹیٹی کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے سامنے، چاہے وہ میرا جونیئر ہو. میں جونیئرس کو بھی پہلے ادھر سے ہی السلام علیکم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اٹس اے گڈ وے آف اسٹارٹنگ اے کنورزیشن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کو اگر تمہارا ملال بھی ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک امن لے آتا ہے. دیر از اے بلیسنگ اینڈ اے گریٹنگ ان السلام علیکم. ٹھیک ہے. تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو تم لوگوں کو مجھے سکھانی تھی. تو آج سے اسٹارٹ کر لو، سب کو سلام کرنا ہے. پہلے تو اپنے ماں باپ کو، پھر آس پاس جتنے بھی تمہارے لوگ ہوں گے ان سے. اس سے محبت بڑھے گی، امن بڑھے گا. بس دیٹس اٹ.
एक सेकंड, चेहरा दिखा, चेहरा दिखा, एक सेकंड चेहरा दिखा. तुझे हुआ क्या है? तुझे हुआ क्या है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ भाई तू कितना बदल गया. फोटो उठा भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मेक्स द स्पीकर एंड लिसनर अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग टोल्ड. मेक्स द स्पीकर एंड लिसनर अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग टोल्ड. इसको नहीं लिखे है ड्यूटी पे. Attentive, no barrier in communication. अस्सलामुअलैकुम. तो मैं यूनिवर्सिटी से आ चुका हूँ. पेपर था, काफ़ी आसान था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पेपर गया. मैं कल के बारे में कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो मैंने सोचा वर्बली तुम लोगों को बोलूँ. सबसे पहली बात तो हमारे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफ़र पे जाया करो. ठीक है, तो इसका माने क्या है, जब हम सफ़र पे जाते हैं तो क्यों जाना होता है. ठीक है, जब एक इंसान सफ़र पे जाता है ना तो उसको काफ़ी अलग अलग तरीके के अलग अलग किस्मों के लोग मिलते हैं.
اس کے ساتھ الگ الگ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک نئے انسان سے، نئے لوگوں سے ملتا ہے تو ان کے پرسیپشن، ان کے ایکسپیرینسز، ان کی آئیڈیالوجیز اور جو ایونٹس تمہارے ساتھ اس جرنی میں ہوتے ہیں وہ تمہیں ایک لیسنز دیتے رہتے ہیں ود تھرو ٹائم. اینڈ اس سے تمہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف، تمہاری ایگزسٹنس ہے تو کس چیز کے لیے وین یو ٹریول، ٹھیک ہے. اب میں اس سفر کو نکلا تھا، آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ میرے فرینڈس ہیں، میں اس نیت سے نکلا تھا کہ میرے دوست ہیں، میں کافی سالوں سے ان سے ملا نہیں ہوں تو ان سے مل لوں گا، بات چیت ہوگی وغیرہ وغیرہ، میموریز، دیٹس آل، ٹھیک ہے. میں ان سے ملا، وہ سارا کچھ ہو گیا. یہ سارا کچھ ریپ اپ کرنے کے بعد ایک ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہو گیا میرے ساتھ کہ 4:30 بجے کے اراؤنڈ میں نکلا تھا وہاں سے. تو وہاں پہ سری نگر کی جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ پانتھا چوک جا رہی تھی، ڈل گیٹ نہیں جا رہی تھی. میں پینک ہو گیا کہ یار کل میرا پیپر ہے، میں کیا کروں گا اب، ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ کوئی نہیں، راہ دکھانے والا اللہ ہے، بھروسہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. چلا تھوڑا سا میں چلا. میں نے ایک کو ورکر ہے میرے ماموں کا آفس 2 کلومیٹر دور تھا UST سے، تو میں نے ایک کو ورکر کو کال کیا کہ یار تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے، مجھے ٹل گیٹ کی گاڑی دلا کے دیں، میں تم لوگوں کے پاس آ رہا ہوں. ہی سیڈ آ جاؤ، ٹھیک ہے. اب 2 کلومیٹر چلنا ہے، یا تو چلنا ہے یا تو کوئی گاڑی بن رہی ہے، ساری فل ہے، ساری کی ساری گاڑیاں فل ہے. میں چل رہا ہوں، میں نے اللہ کا نام لیا بھروسے سے. اینڈ 20 سیکنڈ کے بعد ایک گاڑی اپیئر ہوئی اینڈ ہی واز لائک کہ بیٹا بیٹھو، ٹھیک ہے. الحمدللہ آئی واز لائک شکر، فائنلی کوئی تو ملا ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اینڈ اس کے بعد جب میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچا، انہوں نے بولا کہ انکل نے بولا کہ بیٹا مجھے ادھر ہی اترنا ہے. میں نے بولا انکل میری بھی یہی ڈیسٹینیشن ہے. اینڈ الحمدللہ میں نے ان کو یہ بولا کہ شکر الحمدللہ کہ آپ جو تھے ایک ذریعہ بنے، آپ کو میرے رب نے بھیجا ایک ایز اے ذریعہ کہ میری ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اینڈ ہی واز لائک کہ اٹس اوکے، نو وریز وغیرہ. اینڈ اس کے بعد کیا ہو گیا کہ اب میرے کو وہاں پہ بھی گاڑیاں نہیں بن رہی ہے، ساری پانتھا چوک. 20 سیکنڈ ہو گئے، ایک گاڑی نکلی ڈل گیٹ کی، ایک سیٹ بچی تھی میرے لیے. اینڈ میں چڑھ گیا. یہ جرنی میں نے اسٹارٹ کی اینڈ آئی واز لائک کہ شکر الحمدللہ. ہر ٹائم میں شکر الحمدللہ بول رہا تھا، ہر ایک ٹائم پہ جب میرے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ بھی اپنے رب کو یاد کرو، وہ بہت اچھی چیز ہے. اینڈ اب اس سفر میں ہم کیا ہو گیا کہ میرے کو 2 پیسنجرز پانتھا چوک سے ہم نے ریسیو کیے تھے. اینڈ وہاں پہ ایک فادر تھے اینڈ اس کا ایک بیٹا تھا، 6-7 سال کا ہوگا اراؤنڈ، ٹھیک ہے. اینڈ میں نے کیا آبزرو کیا کہ اس کا جو فادر تھا وہ اس کو کافی زیادہ افیکشن، پیار اور بار بار کس حق یہ سب کر رہا تھا. تو مجھے وہ اس کا گیسچر، اس کا طریقہ، اس کا انداز بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ ایک فادر کے ریلیٹڈ اس کے بیٹے کے ریلیٹڈ ایسا بانڈ ہونا وہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو میں کافی زیادہ خوش ہو گیا. تو میں نے ان سے سلام کی، السلام علیکم. آئی اسٹارٹڈ اے کنورزیشن. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. تو انہوں نے بولا ایسا ہے میرا نام ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں رہتے. انہوں نے بولا ہم سری نگر میں اس تھوڑی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں. میں نے بولا اوکے. تو میں نے ان سے پوچھا لاسٹ سوال کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو انہوں نے بولا کہ پہلے تھوڑا مسکرایا اینڈ پھر کچھ پاز لیا اینڈ انہوں نے بولا کہ میں لیبر ہوں، میں مزدور ہوں، ٹھیک ہے. تو میرے دماغ میں انسٹنٹ ٹریگر ہوا کہ لیبر جو ہوتے ہیں وہ حلال رزق ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہارڈ ورکر ہوتے تھے. تو میں نے بولا اچانک سے میرے منہ زبان سے نکلا ماشاء اللہ، کتنا محنت کا کام آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے چہرے پہ کافی مسکراہٹ آ گئی اینڈ وہ خوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اینڈ ایک چیز ہے ادھر، ایک لیسن ہے جو تم لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوزولی کیا ہوتا ہے آج کی جنریشن میں، کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بچے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس یا ہماری جنریشن کے بچے ڈرتے ہیں کافی زیادہ اپنے پیرنٹس کا پروفیشن بتانے میں کہ میرا بابا یہ کرتا ہے، میرا بابا وہ کام کرتا ہے، میرا بابا یہ ہے. نہیں، وہ نہیں بولتے، وہ جھوٹ بولتے کہ میرا بابا ایسا کام کرتا ہے، بزنس مین ہے. یوزولی ان کے پیرنٹس کوئی اور پروفیشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو وہ پراؤڈ نہیں ہوتے ہیں، وچ از اے ویری
بیڈ تھنگ کہ تمہیں ہر ایک پروفیشن پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی چرواہے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ ہر کوئی بھی پروفیشن چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے, ہمیں ہر ایک پروفیشن کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. جب میں نے وہ ماشاء اللہ بولا اور میں نے تعریف کی کہ سب بہت محنت کا کام ہے, تو اس کے بیٹے کے پرسیپشن میں بھی ہوگا نا کہ میرا بابا کچھ اچھا کام کر رہا ہے, محنت کا کام کر رہا ہے, تو وہ نیکسٹ ٹائم پراؤڈ فیل کرے گا کہ نہیں میرا بابا ایسا ہے, میرا بابا ویسا ہے. تو ایک چیز ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ایسے رکھو کہ دوسرے والے کو وہ نرم لہجے میں وہ لے, کیونکہ اگر تم زبان اپنی خراب رکھو گے تو دل بیٹھ جاتا ہے کسی اور کا, اور تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا وہ رب جانے. بٹ ہاں کچھ لیسنس تھے جو میرے حساب سے میرے کو کنوے کرنے تھے, تم لوگوں کو بھی سمجھ آ ہی گئے ہوں گے کہ پیرنٹس کے پروفیشن پہ کبھی بھی ایسے نہ کرو کہ یار میرا بابا ایسا کرتا ہے. ہر ایک ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے, مطلب ہر ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے ہارڈ ورک آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک لیسن تھا تم لوگوں کے لیے. آئی ہوپ تم لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگے. اگر اچھا لگا تو لائک, شیئر, کمنٹ, سبسکرائب کرو, اور کمنٹ سیکشن میں بولو کہ مجھے کیا کیا امپروو کرنا چاہیے اپنے میں. بائے, ملتے ہیں. لڑکی تم کور مے فون یتنس سٹی مالس نش, آپ کہاں ہو؟ میں تھوڑا جام میں ہوں, بس 2 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں. مز گو نا 20 سیکنڈ تک کور مے بیٚیہِ فون, آپ کہاں ہو؟ میں پنکھے لگا رہا ہوں اس گاڑی میں, جیسے فٹ ہو جائیں گی میں آ جاؤں گا. سچ آسان, وہ دکھتا نہیں ہے, ریڈ لائٹ ہے, میں ادھر ہوں, میرے کو بھی آپ پہ نظر ہے.